ہم سب سے پہلے اپنا تعارف یہ دینا چاہتے ہیں۔ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। اور بیبیاں بھی گھر بیٹھی کہہ رہی ہوتی ہیں میں ادھا دی نو لیاؤنی ہے، پورا پنڈ اش اش کر اٹھا۔ وقتی طور پہ تو اچھا لگتا ہے کہ رنگ اللہ نے ہمارے نا اصل میں دماغ میں بٹھا دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف رنگوں کی پہچان کے لیے دنیا کے 4 بڑے رنگ ہیں، اور ان 4 بڑے رنگوں کی پہچان کے لیے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز کیمروں کی شکل میں رب نے یوں جڑ دیے ہیں، اور ایک آدمی کے دماغ میں 32 کروڑ کیمرے، کیوں؟ رنگ کی پہچان ہو سکے۔ لیکن ہم پھر بھی کلر بلائنڈ نکلتے ہیں، رنگ دیکھنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ہم دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ اللہ بھلا کرے، ایک وقت ہوتا تھا وضو کرتے تھے اندر سے جینون رنگ نکل آتا تھا، اب وضو کرنے کی تو سوچ ختم۔ اب جب کسی مہمان نے دیکھنے کے لیے آتا ہے تب بھی، اور 24 گھنٹے بھی، بلکہ سوتے ہوئے بھی، ہر گھر جو ہے پہلے محلے میں بیوٹی پارلر بنا، پھر گلی گلی میں بن گیا، اب گھر گھر میں بن گیا۔ کون سا گھر ہے جہاں بیٹی کو جہیز میں ڈریسنگ ٹیبل نہیں دیتے اور ساتھ میں ماشاءاللہ بھرے ہوئے وہ بیوٹی باکس نہیں دیتے، تاکہ تیرا اصلی رنگ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہ پائے۔ یہ تعارف کا پہلا دھوکہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ہم صرف اور صرف آؤٹ لک دیکھتے ہیں اور ظاہری رنگ اور شکل صورت پہ مرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب نے 15 صدیاں پہلے یہ کہا تھا، لوگ جس بنیاد پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، گھر خراب کر بیٹھتے ہیں، وہ آؤٹ لک دیکھتے ہیں، سارے صورت پہ مرتے ہیں، سیرت کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم ساری زندگی سیرت سوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سوار کے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سوار کے۔ اب ماشاءاللہ جب یہ صورت محلے میں آتی ہے، اگر آپ کا دل خراب ہوا ہے اور آپ نے ڈورے ڈالے ہیں اور جائز نجائز طریقے سے وہ رشتہ لینے کی کوشش کی ہے، تو باقی لوگ بھی تو آنکھیں رکھتے ہی ہیں، وہ بھی تو آنکھیں رکھتے ہیں۔ اور جب ماشاءاللہ چاند محلے میں نکلتا ہے اور اس طرف لوگ نظریں اٹھاتے ہیں اور خبریں پھیلتی ہیں، پھر ہم اسی چہرے پہ تیزاب ڈال دیتے ہیں۔ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں ہم نے انسانیت کو نہیں دیکھا، حسن کو سیرت کے تحت نہیں دیکھا۔ اصل حسن اس بات کا ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، آپ کی ڈیلنگ میں کتنا حسن ہے، اور آپ کے رویوں میں کتنی نرمی ہے، اور آپ ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلال کا بھلے رنگ کالا کیوں نہیں تھا، لیکن جب سیرت ہنسی تھی تو جنت کی حوریں بھی تڑپ رہی تھی کہ بلال کے قدموں کی چاپ کو رب کو لوریاں بنانا پڑا۔ حضرات جب صورتیں ظاہر پہ چلی جائیں اور حسن و نکھار، تو میرے محبوب کے سکا چچا ابو لہب کو قرآن نے کن لفظوں میں یاد کیا ہے؟ سارے فرقے، ساری جماعتیں جن کے پاس قرآن ہے وہ یہ پڑھتے آئے ہیں، پڑھاتے آئے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آگ سے بھی زیادہ حسن والے، آگ سے بھی زیادہ چمک والے، آگ سے بھی زیادہ شولوں والے ابو لہب، جس کا جسم، جس کا رنگ اور جس کا چہرہ وہ ڈل کے مارتا ہے، گلو دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ جب کردار برا ہے، اخلاق برا ہے، یہ بھی برباد، اس کے ہاتھ بھی برباد۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اس کو اسی آگ میں جلایا جائے گا جس آگ میں یہ جلتا حسد کا مارا ہوا۔ تو بھائیو، زہری رکھ رکھاؤ تعارف بن جائے اور شکل صورت پہ بندہ مر مٹ جائے، اور سیرت نہ ہو، عارض نہ ہو، تو سیرت و صورت و رخسار سب غلط۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط۔ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حضرات پڑھے ہیں یہ، لیکن یہ ان گلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے یہ رنگ آرٹیفیشل پھول، گلاب جو اصلی ہے اس کی ایک پتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس کی سیرت وہ اچھی ہے، ساتھ میں صورت اچھی ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ آئیے، گھروں کے ٹوٹنے کا سبب یہ پہلا آؤٹ لک۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہوتا ہے کہ ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو سسرال کیا کہیں گے، کریمیں لے کے لگا لگا کے جرابے پہن کے نرم کر لی۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ بیٹی جا کے، وہ بیٹا اس گھر میں آ کے دل کتنے پھاڑے گا، چیرے گا، دور کرے گا،
دل پھٹے ہوئے ہوں تو کوئی کریم نہیں لگائی، حالانکہ قرآن کہہ رہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور کریمیں اتنی استعمال کر لی اور چہرہ چٹا گورا بگا کر لیا، لیکن قدموں اور چال کی طرف نظر نہ گئی، دیکھنے والا گھبرا گیا، یہ چہرہ ہے کسی اور کا، یہ پاؤں ہے کسی اور کے۔ حضرات آئیے ایک رنگ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا۔ اگر سنگی ڈھونڈنا ہے تو سنگ دل مت بن، نرمی سیرت میں ہے، میرے محبوب کے کردار میں ہے۔ آئیے سیرت کو ڈھونڈیں، آئیے اپنے بچوں میں اخلاق ڈیولپ کریں۔ بیٹے اور بیٹیاں سیرت کانفرنسوں میں بھی آ کے سیرت نہیں سنوار پاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے سیرت جتنی مرضی سنوار لو لوگوں نے مرنا پھر چٹی بوتھی پہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ سارے حسن و جمال کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بچوں کی تربیت نہیں کرتا۔ گلی کے اندر 5-5 10-10 آپ کو مدرسے نہیں ملیں گے کہ جہاں سیرت سنواری جائے، لیکچر کے لیے جگہ نہیں ملیں گی، تربیت گاہیں نہیں ملیں گی، لیکن ہر گھر میں ڈریسنگ ٹیبل ملے گا۔ حضرات وجہ کیا ہے؟ جو دنیا میں ڈیمانڈ چل رہی ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب یہی ہے۔ مثال دوں اور اپنی مٹی سے اٹھاؤں۔ بیٹی ہے شہر کے سب سے مہنگے ترین بیوٹی پارلر میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ایک دلہن کو دلہن بنانے میں یا ایک لڑکی کو دلہن بنانے میں یا سجانے اور سنوارنے میں آپ کتنی ٹائمنگ لیتے ہیں؟ کہا 3 سے 5 گھنٹے۔ کہا دلہنیاں سامنے کھڑی ہے اس کے لیے؟ کہا 9 گھنٹے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں سادہ اردو بول رہا ہوں، پنجابی جیسی، اللہ کرے سمجھ آ جائے، نہ آئے تو بتا دینا۔ حضرات آئیے، جس عورت کو 9 گھنٹے بننے سنورنے میں لگے اور بیٹے کو بھی پتا ہو، ماں باپ کو بھی پتا ہو، تو دوسرا سبب شامل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے لیا گیا کہ اس کی سیرت اچھی تھی؟ نہیں، ہم دوسرے نمبر پہ مال پہ مرتے ہیں، یا حسن و جمال پہ یا مال پہ۔ گھروں کی بربادی مال سے شروع ہوتی ہے، کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ مال ہی بناتا ہے، مال ہی گراتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں مال۔ اس بیٹی کی خوبی کیا تھی جسے بننے میں 9 گھنٹے لگے؟ خوبی یہ تھی کہ ماں باپ کی اکیلی تھی اور اس کے نام کروڑوں کی جائیداد تھی، اور وہ اس کے دولہے میاں کو ہی ملنی تھی۔ اب اس میں کوئی اور خوبی نہیں، لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا شرم کر لے، تیری لاٹری نکل آئی ہے، کل کو تیری مرضی رکھنا نہ رکھنا، دولت قبضے میں کرنا چھوڑ دینا۔ جب نیت پہلے سے ہی بری ہو تو پھر ٹرکوں کے پیچھے اچھا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں بس دے کر بدنیشتاں دے۔ جب نیت میں پہلے ہی خرابی اور فطور ہو تو پھر گھر آباد نہیں ہوا کرتے۔ وہ ہم بچے ہوتے تھے نا چھوٹے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے گھر بنانے ہیں، مٹی کے گھر بناتے تھے اور ہاتھوں سے تھپیڑے مار مار کے اونچے اونچے محل اور خوبصورت اور کئی منزلہ بناتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ اٹھ کے پاؤں مارنا، ایک نے دوسرے کو، تیسرے نے ایک دوسرے کے گھر گرا کے، اور بولتے تھے ہتھاں نال بنایا سی تے پیراں نال ٹھایا ہے۔ حضرات جس مال دولت کے نام پہ ہم نے یہ گھر بنایا ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے، جوڑ کچا ہے اور یہ ٹوٹ جلدی جاتا ہے، اور پھر مال جب گھر میں آ کے اپنی زبان بولتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب کہتا ہے نا خبردار، کہندی یہ کیڑی چیز چ خبردار، گڈی میں لے کے دیتی، تو میرے پیو دا نوکر ہاں، تیرے تھلے تو 1 to 5 بھی اپنا نہیں ہے، وہ بھی میرے ابے دا ہے، فریج اپنی نہیں، ایک دن لڑکے تو دیکھ جائے گا کہاں۔ تو پھر جب بنیادیں ہی ٹیڑھی ہیں تو تاثریا میں روت دیوار کچ۔ جب عزت اور غیرت کے ساتھ صرف دنیا مال و متاع پہ نہیں مرتی تھی، اپنی اخلاقیات کو، محبت کو، غربت کے اندر رہ کے بھی وہ لمبے چوڑے خواب نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا، کیونکہ ضرورتیں تو میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، مگر خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، گھروں کی بربادی میں جو غلط تعارف بن گیا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں جناب اپنوں میں رشتہ کرائے، اپنوں میں، بڑی اچھی بات ہے، اپنوں سے رشتے ملانے چاہیے،
सिला रहमी इसे कहते हैं। लेकिन इसका माना यह नहीं कि बेटा पढ़ा लिखा है, उसका कुफ भी है, रिश्ता भी मुनासिब है, दीन भी है, दुनिया भी है, सलाहियत भी है, हम पल्ला भी है, लेकिन बात कहां अड़ गई? लै चौधरियां दा मुंडा होके कमियाल ब्याह कर दी। बरक्स भी हम। अब नतीजा जो निकलता है, मैं उसकी सिर्फ 3 मिसालें रखना चाहता हूं, सोसाइटी से उठाता हूं। सबसे पहले ये मुशारा मुझे नहीं भूलता, और ईद के दिन लगा था और कमाल कर गया, लंबा चौड़ा था। मुझे 2 जुमले सिर्फ पेश करने हैं। कहते ने कि रिश्ता देखने लग्या ना, मां प्यो ने सोचा है कि लूला होवे। लूला समझ दे? मैं कि पता नहीं तुहानू पंजाबी आउंदी कि नहीं। लूला होवे, लंगड़ा होवे ते भावें काना होवे। लूला होवे, लंगड़ा होवे ते भावें काना होवे, शर्त इको ही है, जवाई अपना राणा होवे। ये शर्त लगी है। और ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं। बच्चे चीखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी करते रहते हैं। वो बेचारे अपने रस्से तोड़ाते हैं, भागते हैं, अदालतों तक हम पहुंचा देते हैं। क्या मजाल जो बेटे और बेटी का हम पल्ला, हम कुफ होके इल्म के अंदर, अमल के अंदर, सलाहियतों के अंदर, सूरत और सीरत के अंदर, किरदार के अंदर, लेकिन हम दब जाते हैं हस्ब नसब के बुत के नीचे। अपने बच्चे भी पीस के रख के देते हैं और बेटियों को भी सारी जिंदगी रुलाते रहते हैं। नहीं पुत, अपना खून अपना ही हुंदा, तेरे चाचे दी कुड़ी है, तेरे ताए दी धी है, वो तेरे मामे दा मुंडा है, वो तेरी खाला। इन्हीं चक्रों में हम उनको करते हैं। और लफ्ज ब्लैक मेलिंग किसी ने खूबसूरत बोला था। और फिर एक वक्त आता है, ये अपनी अकड़ दिखाता, पुत पहले दिन बिल्ली मार ली। मैं अपनी बेगम नू ना बड़ा डंडे थले रखिया सी, आपा नहीं सी नरमियां कीतियां। ये पहले दिन क्या गया, अबे हम राना होवे, हिसाब से रही होगा, रगड़ के रख दे। वो सामने से कहती है, आप राना होवे तो हम कौन से किसी के काना होवे, असी किसी दे काने। मेरे जेड़े ने मापे वो एवें ही। जब लोहे को लोहा काटता है तो चंगारियां फिर ज्यादा निकलती हैं। और फिर तलखी होती है कि एक ही कर बैठे, एदे नालों कोई माड़ा कर माड़ा जी लभ लेंदे, चलो कोई अगू घूरी वट कोई दबका ते सहिंदा। अब जब आता है ना बराबर, फिर तकलीफ होती है। दूसरी कौम उठी, क्या कहा? अकल होवे ते भावें ना भोरा जिन्नी मत होवे। अकल होवे ते भावें ना भोरा जिन्नी मत होवे, शर्त इको ही है, जवाई अपना जट होवे। हो गई शादी, आगे घर दे के ना मुछा नू वट, कहंदा सोच समझ के रवी, जट हुणे। वो अगू कहंदी है, तुसी जट हुंदे हो, असीं किहड़े किसे तों घट हुणे। इत्थों मुੱਢ ਵੱਜਦਾ, ये मेरे अगे बोली है। फिर दैड़ दैड़ दैड़, वो भी अगू मज्जां तो उन्हें भी चारियां होंदियां, पट्ठे उन्हें भी वड्डे होंदे, पंडा उन्हें भी चक्कियां होंदियां। फिर भजदियां नूं वाहण बराबर। इत्थों डंडा सोटा .com रोले पै गए, तारुफ गलत निकला। तीसरी कौम उठी और उसने अपना अंदाज अपनाया। पूरे मुल्क की सारी कौमें इसी तरीके से अपनी शर्तें बना करके बैठ गई और कहने लगे, की कहने लगे, चूड़ा होवे, चूड़ा होवे ते भावें साई होवे, शर्त कोई है, जवाई अपना राई होवे। ये मेरे साथ जुमला बोला मियां चन्नू में, मैं किसी का कोई सिर्फ वो कहा या लिखा नहीं उठा रहा, मैं लफ्ज वो उठा रहा हूं जो मेरी सोसाइटी में कौम ने बेटी के रिश्ते के लिए मेरे साथ ये शर्त रखी। मैंने मां से पूछा कि बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जो मेरी ड्यूटी लगी है, कोई शर्त? कहने लगी, पुत जिद्दां दा भी होवे, चूड़ा चमड़ा साई हो, पर राई होना चाहिए। करवा दी मैंने, भाई फेरू में हुई। फिर जो हुआ, उसने पहले दिन ही आके कहा, असी राई हुन्ने आ, ना लड़िए ना लड़िए, हिसाब च रहिए रहिए, उसूलों के पाबंद होने। लेकिन जिस दिन लड़ पई है, फिर खड़ाक भैड़ा करीदा, राई का खड़ाक। वो अगू कहती है, जे तुसीं राई हुंदे हो तो मेरे साई मर गए, मैं भी तो तुहाडे चों ही हां।
حضرات یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اللہ کے لیے اپنے بچوں کا کفو، ان کا ہم پلہ رشتہ اگر اللہ دے دے، رب نے آپ کو ان کے اوپر ولی بنایا ہے، دروغہ نہیں بنایا. اور بچوں سے بھی کہوں گا، والدین کی پسند کو اگر ملحوظ خاطر رکھو گے، رب وہ دے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. دنیا کو پتا ہوگا بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، بیٹی ماں باپ کی فرما بردار ہے. والدین سے فیصلے بسا اوقات غلط ہو جاتے ہیں، مگر ان کی نیتیں غلط نہیں ہوتی، سوچ غلط نہیں ہوتی. بیٹی اور بیٹا عدالت میں جا کے نکاح کروائیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ کل کو جب اپنی بیٹی اس طریقے سے نکلے گی تو پھر تکلیف ہوگی. آئیے ذرا سمجھیے، ذرا رکیے، اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے. یہیں پہ آ کے پتا چلے گا بیٹی کا باپ سے تعلق، بھائی سے تعلق ڈبل اکاؤنٹ جیسا ہے. اگر دو آدمیوں نے مل کے اکاؤنٹ بنایا ہے، ایک آدمی چیک پہ سائن کر کے پیسے نہیں نکلوا سکتا جب تک کہ دوسرا بھی ساتھ میں راضی نہ ہو اور سائن نہ کرے. حضرات اکیلا باپ اس کی بھی نہیں چلے گی. بیٹی سے پوچھ سکتا ہے، بیٹی میں نے رشتہ دیکھا ہے، مجھے اچھا لگا ہے، آپ بولیں. اگر بیٹی کہتی ہے ابو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے مناسب نہیں، تو زبردستی مت کریں. اس نے زندگی گزارنی ہے، مشورہ ضرور دیں. اگر اس کے پسند نہیں آیا، وہ سائن نہیں کر رہی، راضی نہیں ہے، وہ راضی بیٹا نہیں ہے، اس کو ودڈرا کر دیں، چھوڑ دیں. ایک رشتہ بیٹے نے دیکھا ہے، یہ بیٹی کو پسند آیا، والد سے بات ہوئی ہے، بیٹی کو بھی پسند ہے. والد کہتا ہے بیٹا دیکھ لیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، تجربہ ہے، مناسب نہیں لگ رہا، آپ اس کو رہنے دیں. تو بیٹی ضد کر کے یہ نہ کہے میں زہر کھا لوں گی، میں مر جاؤں گی. بیٹا یہ نہ کہے میں ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا، میں وہ کر لوں گا. تیرے باپ کی بھی کوئی عزت ہے، تیرے خاندان کی بھی کوئی ویلیو ہے، اور معاشرے اور سوسائٹی میں رہنا ہے. اپنے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ رشتوں کو، تعارف کو خوبصورت بنائیے. آئیے تعارف کیسے خوبصورت بنتے ہیں. میرے محبوب نے کہا عورت کا انتخاب 3 بڑی بنیادوں پہ جو ہوتا ہے غلط، وہ بھی بتا دیا. اور جو چوتھی صحیح وجہ ہے، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، رشتے میں سب سے زیادہ ترجیح اس بات کو دینا کہ بیٹے اور بیٹی کی ڈیلنگ کیسی ہے، وہ خالق کے حقوق کا لحاظ کیسے رکھتے ہیں، اور وہ مخلوق کے جو ہے وہ حقوق کا خیال کیسے رکھتے ہیں. خالق کا ٹائم مخلوق کو نہ دے، مخلوق کا ٹائم خالق کو نہ دے. یہ دین ہے. دین یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھی جائے، حج پہ حج کری جائے اور عمرے پہ عمرے کری جائے، تو یہ دین نہیں ہوتا ہے. یہ دینداری کا ایک پہلو ہے. حج بھی کیتی جاندے ہوتے، لہو بھی پیتی جاندے. بڑے لوگ حج عمرے کر کے بھی اپنے بڑوں کو جینے نہیں دیتے. بڑے سارے لوگ بزرگ حاجی ہو کے وہ اپنے گھر کے اندر چھوٹوں سے پیار کرنا نہیں سیکھ پاتے. حج بھی کیتی جاندے ہوتے، لہو بھی پیتی جاندے ہو. دلان دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. ہر ٹوپی رومال لے کے چلنے والا دیندار نہیں ہوتا. نفساں تے چھری تے پھیری نہ ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نہیں، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو. بکرے بڑے ذبح کر لیں گے، کٹے بچے کو لین گے، لیکن اپنے نفس پہ ذرا کبھی چھری چلائیں. یہ ہوگا ہی نہیں کہ اسے بھی کبھی روکیں. اکیلی دینداری اس چیز کا نام نہیں. فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، نفل پڑھنے والا دیندار ہو گیا. گھر کے فرائض بھلا کے بیٹھا ہے، ذمہ داریاں بھلا کے بیٹھا ہے، والدین کی عزت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو. کھا کھا مال یتیماں دا تے پج پج مسیتی جاندے ہو. بیٹی یتیم ہے اور اس کے پیچھے سے اس کا سسٹم اور نظام اور سارا کھا کے وہ ہڑپ کر کے پھر مسجدوں میں جا رہا ہے. کچھ سانوں میں دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو. نہیں، وسدے کر بدنشتاں دے. جو رب کا حق دے کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے 5 ٹائم نہیں آ سکتا، کیا خیال ہے وہ بیٹی کا یا بیوی کا حق دینے کے لیے گھر میں آئے گا؟ دھکے کھائے گا وہ باہر. لہذا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، مخلوق کا ٹائم خالق کو نہ دیں، خالق کا ٹائم مخلوق کو نہ دیں. گھر شوہر آیا ہے، روٹی کھانے اور بچوں کے پکانے کا ٹائم ہے، آپ اس وقت مصلے پہ نفل شروع کر دیں تو دینداری نہیں ہے. اور اگر نماز کا ٹائم ہے اور آپ بچوں کے اندر اور شوہر کے اندر اور رشتہ داریوں کو نبھاتے ہوئے گزار دیں تو یہ بھی دنیا داری نہیں ہے. دونوں میں بربادی ہے. آئیے خالق کا ٹائم خالق کو، مخلوق کا ٹائم مخلوق کو دینا شروع کر دیں. آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. نہیں تو آباد گھر بھی اجڑ جائیں گے. میں گھر کی مثال لینا چاہتا ہوں. دادا ابو رحمت اللہ علیہ دیہاتی ماحول کے رہنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے انسان ہیں. تیسری شادی ہوتی ہے اور
جو अम्मा जी घर में आई, उनकी खूबी ये थी कि कुरान की भी हाफिजा थी, हदीस की भी हाफिजा थी। दूर दूर तक शोहरत फैली, दुनिया देखने के लिए आए। चौधरी अब्दुर्रहमान ने जो शादी की है, हाफिजा कुरान भी है, हाफिजा हदीस भी है, मुफस्सिरा भी है, मुहद्दिसा भी है। खैर तारुफ फैल गया चारों तरफ, अशश हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, क़यामत दी निशानियां जट्टां दे घर। बड़ी बातें। महीना डेढ़ जब गुजरा ना तो कहन लगे भलिए मैं हुण हल शल वाहण जाना ते भुख लग जाती तो मैनू पिछे रोटी पानी दे जा कर, रोटी लस्सी। कहन लगी हाँ, दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि औरत घर से बाहर निकले वकरना फी बुयूतिकुन्न। साथ में आयत पढ़ी, कुरान की आयत थी, दादा अबू चुप हो गए। खैर एकड़ों के एकड़ हल चला के आना, थके हुए आना, घर में आना और इस उम्मीद पे आना कि चले वो तो पर्दे का मसला था, घर में जाते हुए खाना मिलेगा। जब घर में आए और माशाल्लाह सूरज जो है वो सर पे चढ़ा हुआ है, अगे वेख्या ते बीबी तख्त पोशते आ जेड़े घरां च नहीं बनाए होंदे फटे नमाज पढ़न लई, बह गए इंतजार करन, चलो 2 रकातां पढ़ेगी हुण सलाम फेरेगी। ਉਹ तो किते कोई लंबी नीयत की सी, एक रकात च हुण हाफिजा सी, कुरान पढ़ी जा रही, उन्होंने अपना मजा आई जा रहा। थक हार के ना बोल बैठे, मेरे तो इत्थे सूरत हाल खराब है, पेट च चूहे नचन डैन है, ये सलाम फेर लो कि फिरेगा कि नहीं, नमाज पढ़ देना विचे। चौधरी अब्दुर्रहमान रोटी टोकरे थले पई है, चौके खा ला, नमाज नहीं। फिर ये घर ज्यादा दिन नहीं चला, ये घर ज्यादा दिन नहीं चला, ये रिश्ता ज्यादा नहीं निभा। हजरात आइए, अपना पहला तारुफ ईमान के साथ अगर रखना है तो पब्लिक डीलिंग। इसकी दूसरी मिसाल भी उठा लो। घर में अगर बीवी समझदार हो, घर नहीं टूटते। मदीने की मिसाल लाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा आगे चल के अपने घरों में अपना तारुफ सदा सीधा रखें, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु, और साथ में ना अपने रब की तारीफ किया करें, अल्लाह का शुक्र किया करें। जो कौमें रब का शुक्र अदा करती रहती हैं उनके घर नहीं टूटते। मसलन इस बात पे अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने मुझे जो बाप दिया है ना, इस बाप जैसा दुनिया में कोई और इंसान नहीं है। मैं कसम खा के सौदा बेचने का आदी नहीं, वगरना मैं यहां कसम खा के कह सकता था कि अगर किसी का अब्बू गधा रेडी चलाता है ना, पूरी दुनिया के बादशाह मिलके आ जाएं, हुक्मरान, वजीर, मुशीर और सारे सियासतदान मिलके आ जाएं, सारे मालदार मिलके आ जाएं, वो गधा रेडी चलाने वाला जो मेरा बाप है ना, ये सारे मिलके उसके कदमों के बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों भला? उन्होंने मेरा क्या किया? इसने तो मेरे लिए दिन रात गधे के साथ मुझे छोड़ के, मेरा प्यार छोड़ के, मेरी मोहब्बतें छोड़ के, कभी रेड़ी, कभी गधा, कभी लोगों से बातें सुनी, तगारियां उठाई, बोरियां उठाई, रखी, धक्के खाए। ये है वो हस्ती जो मेरे लिए सबसे अजीम है। इस बाप को मिलना और तारीफ करना, अब्बू आप मेरे मोहसिन हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, मैं आप पे राजी हूं। और इस बाप का दुनिया में तारुफ करवाते हुए शर्माया ना करें। 2 वकील हैं, सरिया लेना था, मटीरियल इमारती जो वो खरीदना था, अहमदपुर शर्किया में आए और अब्बू ने जिद की कि मैं भी नाल बहना। कहन लगे अब्बा तेरा की काम है, हुण तू पहले दौरां दा, तेरे दौर च उदों शतीरियां बाले पैंदे सी, हुण होर दौर है लैंटर दा, तो तुसीं घर बवो, तुसीं एवें तकलीफ कादी करनी। अब्बा ते अब्बा ही हुंदा, फिर कह कवा के बह गया, रहिंदे नहीं तुसीं एडे। जब गाड़ी से नीचे उतरे ना, अब्बा उतरने लगा तो स्विच से गाड़ी का लॉक लगा दिया। अब्बा अंदर ही है। दुकान वाले ने कहा बाबे नूं भी लै आओ, ओनूं तुसीं नहीं आंदा। वो कहंदे यार वो नौकर जिद करके बह गया सी। ये बाप का तारुफ करवाते हुए मत शर्माएं, माँ का तारुफ करवाते हुए मत शर्माएं, तारीफ करें। ये मेरी माँ जी हैं, भले वो दुनिया में नहीं पढ़ी, लेकिन जिस माँ ने अनपढ़ होके अपने बेटे को आलिम बनाया, फाजिल बनाया, सकालर बनाया, प्रोफेसर बनाया, चौधरी बनाया, सियासतदान बनाया, राठ बनाया, सरपंच बनाया, मैं उस माँ को अनपढ़ नहीं मानता।
میں نہیں اسے ان پڑھ مان سکتا. یونیورسٹیاں مٹی کا ڈھیر ہوتی ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اینٹیں اور دیواریں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم وہاں سے پڑھ کے ڈگری لے کے نکلتے ہیں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پنجابین، راوین، فلاں فلاں. یہ کالج، یہ اسکول صرف در و دیوار ہوتے ہیں، لیکن وہاں جب علم ملتا ہے میری پہچان دنیا میں جاتی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، میں اسلامک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، میں مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. تو پھر اپنی ماں کی گود اس کا بھی تعارف کروایا کریں. آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی محنتوں اور دعاؤں سے ہوں. حضرات، یہیں پہ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ میں آج گفتگو کر رہا ہوں. شاید لفظ اوپر سے نکل رہے ہیں لیکن دل اس وقت ماں جی کے ساتھ ہے. زندگی موت کی کشمکش.